السلام علیکم، دس از کامران سلطان، اور ہم اپنے کمیونیکیشن سکلز کے لیسنس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے لیسن میں بات شروع کی تھی ایک ماسٹر کمیونیکیٹر کے ذہن کے حوالے سے، اس کا مائنڈ سیٹ کے حوالے سے، اور ہم نے بات کی تھی کہ آپ جب بھی کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں ایز اے ماسٹر کمیونیکیٹر، آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں ایک آبجیکٹو کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں، آپ کے اس کے پیچھے آبجیکٹو کیا ہے۔ دوسری چیز جو ماسٹر کمیونیکیٹرز کے ذہن میں چلتی ہے وہ یہ کہ دے ٹیک رسپانسبلٹی فار دیئر کمیونیکیشن۔ جسٹ تھنک اباؤٹ دس۔ ہمیں عام طور سے جو کمیونیکیشن پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ کمیونیکیشن ایک ٹو وے پروسیس ہے، جس میں ایک سینڈر ہوتا ہے اور ایک ریسیور ہوتا ہے۔ سینڈر اپنا میسیج سینڈ کرتا ہے، ریسیور اس کو ریسیو کرتا ہے، مگر بیچ میں نوائزز کی وجہ سے وہ میسیج ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ 50% اس میں رسپانسبلٹی سینڈر کی ہوتی ہے اور 50% رسپانسبلٹی ریسیور کی ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو 50-50 والا مائنڈ سیٹ ہے یہ بڑا تھکا دینے والا مائنڈ سیٹ ہے۔ اس کے اندر ایک نقصان یہ ہے کہ ایز اے کمیونیکیٹر آپ کی گروتھ نہیں ہوتی۔ مثلاً فرض کیجئے کہ ایز اے ٹرینر اگر میں یہ سوچوں کہ میرا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو پہنچانا 50% میرا کام ہے اور سمجھنا یا نہ سمجھنا یہ اس کی 50% رسپانسبلٹی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اپنی بات ڈیلیور کر دی میں نے اور اس کو سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے کہہ دیا جی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، تمہارا قصور ہے۔ لیکن فرض کیجئے ایز اے کمیونیکیٹر آئی ٹیک دس رسپانسبلٹی کہ جو بھی کچھ میں پڑھا رہا ہوں یہ میری ذمہ داری ہے، اور جب میں اس کو کوئی چیز سمجھاتا ہوں اور وہ نہیں سمجھ پاتا تو میں اس کو دوسرے انداز سے، اور اگر پھر بھی نہیں سمجھ میں آتی میں کسی تیسرے انداز سے، پھر بھی نہیں سمجھ میں آتی چوتھے انداز سے، چوتھے طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ نتیجتاً میں نے ایک چیز کو سمجھانے کے 4 سے 5 مختلف طریقے اختیار کر لیے۔ اس پروسیس کے اندر ایز اے ٹرینر ایز اے ٹیچر میری گروتھ ہوگی۔ بالکل اسی طرح اگر اف یو وانٹ ٹو بیکم اے ماسٹر کمیونیکیٹر، آئی وانٹ یو ٹو اسٹارٹ تھنکنگ کہ آپ جب کسی سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے۔ یو آر 100% رسپانسبل فار یور کمیونیکیشن۔ سو آج آپ کے لیے جو چھوٹی سی ٹاسک ہے وہ یہ کہ جب آپ کسی سے کمیونیکیٹ کریں اور اگر کوئی شخص آپ کی بات نہ سمجھ پائے تو بجائے یہ کہنے کہ تم میری بات نہیں سمجھے، رک جائیے اور اپنے آپ کو کہیے شاید میں آپ کو اپنی بات سمجھا نہیں پایا، اور اپنی بات کو دوبارہ سے ایکسپلین کیجیے، اور جب آپ ایکسپلین کریں گے پھر دیکھیے کہ وہ دوبارہ اس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ البتہ جب آپ دوسری بار ایکسپلین کریں تو ایک دوسرے طریقے سے، دوسرے انداز سے، میں بھی کسی دوسری مثال کے ساتھ ایکسپلین کیجیے، اور اگر پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو بھی اس کو یہ نہ کہیے کہ تم نہیں سمجھے، بلکہ یہ کہیے شاید میں پھر نہیں سمجھا پایا، اور اس کو دوبارہ سے تیسری بار ایکسپلین کیجیے۔ اس پورے پروسیس میں آپ کنٹینیوسلی ایک بہتر سے بہتر کمیونیکیٹر بنتے چلے جائیں گے۔ اس ایکسرسائز کو، اس پروسیس کو ریپیٹیٹیولی کیجیے۔ انکانشیس مائنڈ کو ریپیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کسی چیز کو بار بار آپ ریپیٹ کریں گے آپ کو اس میں پھر میکسیمم بینیفٹ ملے گا۔ اگر آپ ان ویڈیوز کو ایک بار دیکھ کر بند کر دیں گے اور اس کو آپ اپلائی نہیں کریں گے آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یو مسٹ یوز دیز تھنگس، یو مسٹ اپلائی دیز تھنگس۔ اگر آپ سیریسلی ایک اچھے کمیونیکیٹر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ سیریسلی اپنی ان اسکلس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، ٹیک ٹائم آؤٹ، پریکٹس، دیر از نو ادر آلٹرنیٹیو ٹو پریکٹسنگ۔ آپ کو ضرور 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 پریکٹس کرنا پڑے گی ان آرڈر ٹو امپروو یور اسکلس، ان آرڈر ٹو امپروو یور لائف۔ ریممبر، زندگی میں تمام پرابلمز بنیادی طور پہ کمیونیکیشن کے پرابلمز ہوتے ہیں۔ آج کا لیسن یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل یہیں سے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو جو سیکھ رہے ہیں اس کو پریکٹس کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ ونس اگین، دس از کامران سلطان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔